کہ نام تبدیل کریں، بہت آتے ہیں، یا یہ کہ نام ہم نے تبدیل کر دیے، یہ لوگ بہت آتے ہیں کہ نام ہم نے تبدیل کر دیے۔ کیوں کیے؟ انہوں نے کہ فلاں نے کہا تھا یہ نام بھاری ہے، فلاں نے کہا تھا اس لیے ہم نے تبدیل کر دیے۔ نام سوچ سمجھ کے رکھیں، انوکھے انوکھے نام، عجیب و غریب نام۔ میری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ نام بدلتے بدلتے، نام سنتے سنتے، تیرا نام تیری والدہ کا نام، نام پڑھتے پڑھتے گزر گیا میری زندگی کا بہت بڑا حصہ۔ اگر ہم نے اپنے ناموں کو نہ سمجھا نقصان ہوگا۔ ایک اللہ والے کہنے لگے، میرے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگے جی بچہ ہے وہ ہر وقت بیمار رہتا ہے، اس کو چوٹیں لگتی ہیں، اس کو تکلیفیں ہوتی ہیں۔ تو کہ میں نے پوچھا تیرے بچے کا نام کیا ہے؟ کہا میرے بچے کا نام ہے المان۔ علم عین والا ہے تو اس کے معنی جھنڈے کے ہیں، الف لام میم ہے اس کے معنی ہائے ہائے کے ہیں، درد تکلیف، ہائے ہائے ہائے۔ المان الف لام میم الف نون، اس سے معنی دو دردوں کے ہیں، دو چوٹوں کے ہیں، دو زخموں کے ہیں، دو تکلیفوں کے ہیں، ایک تکلیف نہیں دو تکلیفیں ہیں۔ میں نے کہا اس کا نام ہے اور ساری زندگی یہ علم میں رہے گا، یعنی علم عین والا اس کے معنی جھنڈا کے ہیں، المان۔ میں نے کہا فوراً نام تبدیل کرو، اور کہا نام تبدیل کیا تو بچے کی صحت ٹھیک ہو گئی، چوٹیں لگتی تھیں، تکلیف ہوتی تھی، نام اس کا فوراً بدلا۔ ایک شخص میرے آقا کی بارگاہ میں آیا، پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہا مر ہے، مر عربی میں کہتے ہیں کڑوے کو، اور میں نا تیرا نام حلو ہے، حلو حلوہ حلو تو میٹھا ہے، نام بدل دیا۔ آقا تشریف لے گئے، پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا یثرب ہے۔ یثرب میں نے دکھوں اور غموں اور پریشانیوں اور مشکلوں اور مسائل کا گھر۔ فرمایا نہیں، اس کا نام مدینہ ہے۔ مدینہ کہتے ہیں باغ، باغ و بہار، ہوائیں، فضائیں، ٹھنڈی نعمتیں، اس کا نام مدینہ ہے، نام بدلا۔ ایک جگہ سے گزرے، آپ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا مشقت بھرا نام بتایا، فرمایا نہیں تیرا نام سہل ہے، آسانیہ ہے۔ ایک بندے کا نام پوچھا، اس نے کہا میرا نام شہاب ہے، شہاب کہتے ہیں شعلے کو۔ نا نا تو آگ لگانے والا نہیں ہے، اس کا نام بدل دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ممبر تھا کھجور کا تنا تھا، آپ اس پہ تشریف رکھتے تھے، مجمع بڑھ گیا تو کھجور کا تنا ہو گیا، پھر مجمع اور بڑھ گیا، مشورہ ہوا کہ حضور کی لکڑی کا ممبر بنایا جائے۔ تو آخر مجمع میں حضور نے فرمایا کون میری لکڑی کا ممبر بنائے گا؟ ایک کھڑا ہوا، آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ دوسرا کھڑا ہوا، تیسرا کھڑا ہوا، ایک کھڑا ہوا تو آپ نے پوچھا نام کیا ہے تیرا؟ کہا ابراہیم۔ کہا ہاں میرے جد امجد کا نام ہے، اور اس نے کہا انشاءاللہ، اور میرے حضور کو یاد پسند آئی، اور حضور نے فرمایا ہاں تو ممبر بنائے گا۔ آپ جس وادی میں تشریف لے جاتے تھے اس وادی کا نام اگر ایسا ہوتا جو تکلیف دے پریشان کن ہوتا، اس جگہ کا نام بدل دیتے تھے۔ جانوروں کے نام بدلے، بعض لوگوں نے اپنے جانوروں کے نام رکھے ہوئے تھے، میرے حضور کے جو جانور تھے خدمت والے ان کے بھی نام تھے، اس طرح لوگوں کے جانوروں کے نام حضور نے وہ بدلے۔ آپ کہتے ہیں نام کچھ نہیں ہے، میں کہتا ہوں بندے کا نام آج کے بعد شیطان رکھ لیتے ہیں۔ اب تشریف لاتے ہیں جناب محترم شیطان صاحب، کما کر انہوں نے کہا جی فرعون صاحب تشریف لاتے ہیں۔ بھائی عجیب بات ہے، تم نے لفظ صاحب کی بھی توہین کی ہے، فرعون کے ساتھ صاحب لگے، شیطان کے ساتھ صاحب لگے۔ اچھا انہیں کہا آپ کو تکلیف ہوئی، معذرت چاہتے ہیں، نام انہیں کا ناموں سے کیا ہوتا ہے؟ انہیں تکلیف معذرت چاہتے ہیں، ہم آپ کا نام رکھ لیتے ہیں دجال۔ اب تو ٹھیک ہے، یہ بڑی زیادتی ہے، پریشان ہوئی، چلو آپ کا نام ابو جہل رکھ لیتے ہیں۔ بولے پھر کیا ہوگا؟ نام ہے، نام سے غصہ آ گیا ایک دم، اس نے کہ جی ابو جہل آ رہا ہے۔ میں طواف زیارت کر کے نا عزیزیت کی طرف جا رہا تھا، ایک ٹیکسی لی، رش تھا بہت زیادہ، ایک ٹیکسی والا نا ایسے نکل رہا تھا، اس میں سے نکلتے نا تو میرے ساتھ ٹیکسی والا بیٹھا تھا، ہر عرب تھا، اس نے شیشہ کھولا، شیشہ کھول کے کہا حیوان، پھر شیشہ بند کر کے چل پڑا، تو جانور ہے۔ معلوم ہو لفظ حیوان کہنا بھی کتنا بھاری لفظ ہے، اس نے سارا غصہ صرف اس سے نکال دیا، حیوان۔ ناموں کا ہماری زندگی میں اثر ہے۔ آل رسول ناموں کی کتنی احتیاط کرتے تھے اور ناموں پہ کتنی توجہ کرتے تھے۔ آل رسول کی زندگی میں ناموں پہ کتنی احتیاط تھی اور ناموں کے اوپر کتنا توجہ فرماتے تھے اور ناموں کے کتنا زیادہ سوچ سمجھ کے رکھتے تھے۔ میں آج آپ کو وہ نام بتاتا ہوں کہ ان کی زندگی میں نام کون سے تھے، ان کے خاندان کے نام کون سے تھے۔ یہ جو 72 شہدائے کربلا ہیں، میں ان کے ناموں کی لسٹ آپ کے سامنے، آپ ان ناموں کو دیکھیں کہ خود میرے کملی والے نے اپنے بیٹوں کے نام اور اپنے نواسوں کے نام کیا رکھے۔ میں جب حضرت امام حسن پیدا ہوئے تو مشورہ ہوا اس کا نام حرب رکھا جائے۔ حرب کہتے ہیں بہت زیادہ طاقتور، ایسا کہ جو ہر کسی کو ہرا دے، پورے لشکر پہ غالب آ جائے۔
فرمایا نہیں، اس کا نام عرشوں سے آیا ہے، میرے اللہ کہتا ہے اس میرے بیٹے کا نام حسن عرش سے آیا نام آیا ہے، زمین سے نام نہیں آیا۔ پھر حضرت حسین پیدا ہوئے ہیں، پھر ان کے بارے میں فرمایا اس کا نام کیا رکھا جائے، کہا حرب رکھا جائے، فرمایا نہیں، اللہ نے عرشوں سے اس میرے بیٹے میرے نواسے کا نام رکھا ہے حسین، ناموں کو سوچ سمجھ کے رکھا، اپنے بیٹوں کا نام قاسم رکھا، طیب طاہر رکھا، نام سوچ سمجھ کے، عبداللہ ہے سوچ سمجھ کے، اپنی بیٹیوں کا نام دیکھ کے کتنے کیسے رکھا، رقیہ، ام کلثوم، زینب، فاطمہ رضوان اللہ سلام اللہ تعالی علیہم اجمعین، نام احتیاط سے رکھے۔ وہ کہتے ہیں جب سے میں نے دروازے پہ لگائی ہے میرے گھر سے ٹینشن، پریشانی، بے سکونی ختم ہو گئی ہے۔ تو بتا دوں یہ آیت نظر بد کا بہترین علاج ہے۔ خاتون کا جوان بچہ تھا، جادو سے اس کی کمر ٹیڑھی ہو گئی تھی، ایک کسی نے تسبیح خانے سے ہی سنا ہوگا، انہوں نے بتایا، جادو ٹوٹ گیا اور کمر سیدھی ہو گئی، جوان بیٹا صحت مند ہو گیا۔ یہ بات ہے۔ اور کسی کو اس آیت کا کوئی کمال، کوئی تاثیر، کوئی نفع، کوئی فائدہ، کوئی مکوڑے ہوں جو کہ کسی نے آزمایا؟ ہاں آپ نے آزمایا، اور کس نے آزمایا؟ آپ جس گھر میں سانپ ہو، بچھو ہو، کیڑے ہوں، مکوڑے ہوں، چھپکلیاں ہوں، کاکروچ ہوں، دیمک ہو، اور گھر میں کوئی انوکھی چیزیں نکلتی ہوں، اور جوؤں کا بھی لاجواب علاج ہے جن کے سر پہ جوئیں میں نہیں جاتی۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ آیت نظر بد کا بہترین علاج ہے، اور یہ وظیفہ جنات شیاطین کا خود کاری علاج ہے۔ ایک چھوٹی سی آیت ہے، 3 سال ہو گئے میں نے لگائی ہے، کہہ رہے ہیں اس کے بعد سانپ زہر ہوئے، مرے ہیں، لیکن ان سانپوں نے میری جانوروں کو نہیں کاٹا، اور اس سے پہلے میرے 3 جانور ضائع ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب سے میں نے دروازہ میں لگائی ہے میرے گھر سے ٹینشن، پریشانی، بے سکونی ختم ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب سے میں نے دروازے پہ لگایا ہے میرے گھر میں چین آتا ہے، سکون آتا ہے، بیماریاں ختم ہیں۔ اور اگلا کہتا ہے جب سے میں نے یہ لگائے ہیں میرے گھر سے چوریاں ختم ہو گئی ہیں، زیورات اور پیسوں کی چوریاں۔ یاد رکھیے گا، ساری دنیا کی سائنس جہاں سے جہاں چلی جائے، میرے کملی والی کی وحی اور جو عرشی نظام ہے اور عرشی حفاظت کا نظام ہے، یہ ساری زندگی رہے گا۔ یہ کیا ہے؟ میرا کمال ہے؟ نہیں، قرآن اور وحی کا کمال ہے۔ ہم تو خطا کار ہیں، لیکن پھر بھی سوچتا ہوں وحی کی برکات ہمارے لیے بھی ہے، اللہ اتنی برکتیں دے دیتا ہے۔ میں صحرا میں بیٹھا تھا، مارچ تھا، بڑا بہار کا موسم ہوتا ہے صحرا کا، سانپ بچھو بہت نکلتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ میں بیٹھا تھا ایک جھونپڑی میں، ادھر سے دھوپ آ رہی تھی، ادھر سے دھوپ، بیٹھا رہا۔ یہ میں نے پڑھا ہوا تھا۔ جب میں گھنٹوں کے بعد اٹھا نا، تو میرے نیچے کوئی کھیس بچھا ہوا تھا، میں نے جو کھیس اٹھایا، اتنا بڑا کن کھجورا میرے نیچے سے نکلا، اور نیچے سے نکل کے وہ کن کھجورا ایک کیس میرے پاس آیا۔ میں صرف دیکھنے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ یہ آیا کہ میرے کمرے میں سانپ کی لکیر جاتی ہے، کچے گھر، کہاں ماربل، کہاں چیزیں، کچے گھر۔ دراصل وہ سانپ کی لکیر نہیں تھی، وہ اصل میں آپس میں سینگ اڑے ہوئے تھے، کوئی گھر میں کوئی آپس میں دشمنی اور مخالفت چل رہی تھی۔ ایک دیورانی ایسا کرتی کہ وہاں ایسے انداز سے لکیر اس کے کمرے میں لگا دیتی کہ سانپ یہاں سے کمرے کے اندر داخل ہوا ہے۔ یہ زبان کی تیز تھی، وہ بالکل ٹھنڈی میٹھی تھی، ایویں جی کیوں دا گھڑا ہوں دے۔ یہ زبان کی تیز تھی، وہ بالکل تھی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں تیرا سکون برباد کر دوں گی۔ وہ ایک لکیر لگا دیتی تھی ایسے۔ اب کمرے میں سانپ ہے، لکیر نے بتایا، سانپ نہ آواز آئی نہ پھنکار آئی، صرف لکیر کو دکھا۔ اب کمرے کے اندر جا نہیں رہے کہ میرے کمرے میں سانپ ہے۔ انہوں نے گھر کا سارا سامان اتھیڑ ڈالا، یہ کہیں نہیں ہے، یہ کسی نے تیرے ساتھ مکر فریب کیا ایسی انہوں نے نہ ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا اگر ہوتا تو کہاں ہے؟ نکل گیا ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں، سانپ ہے، سانپ۔ کیس میرے پاس آیا کہ جی سانپ کے اوپر کوئی جادو کیا گیا ہے، لہذا سانپ میرے پر مسلط کیا گیا۔ بڑی مشکل سے اس اللہ کی بندی کو یقین دلایا کہ سانپ نہیں ہے۔ اچھا کوئی وظیفہ بتا دے اگر ہو۔ ہاں، میں نے کہا چلو وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ اگر ہو بھی تو میں نے کہا سلام علی نوح فی العالمین۔ جس گھر میں سانپ ہو، بچھو ہو، جس گھر میں کیڑے مکوڑے ہوں، کیوں وہ کسی نے آزمایا؟ ہاں، آپ نے آزمایا، اور کس نے آزمایا؟ آپ نے
آپ نے جس گھر میں سانپ ہو, بچھو ہو, کیڑے ہو, مکوڑے ہو, چپکلیاں ہو, کاکروچ ہو, دیمک ہو, اور گھر میں کوئی انوکھی چیزیں نکلتی ہوں, اور جوؤں کا بھی لاجواب علاج ہے جن کے سر پہ جوئیں میں نہیں جاتی. تو قرآن کی آیت ہے سلام علی نوح فی العالمین, بس چھوٹی سی مبارک آیت ہے. سلام, کیوں میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں, سلام علی نوح فی العالمین, بس یہ 11 بار ہر نماز کے بعد پڑھ لیں, ایک تسبیح صبح شام پڑھ لیں, سارا دن کثرت سے پڑھ لیں. کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ آپ کے وسوسے تھے, اس سے وسوسے ختم ہو گئے. بتا رہا تھا ادھر سے, ہاں پھر موضوع رخ, میرے درس کا رخ بدل جائے گا. تم یہ بات نہ کرو. گھر میں چوریاں ہوتی ہوں, کہتے ہیں چیزیں گم ہوتی ہوں, پیسے گم ہوتے ہوں, جنات چیزیں اٹھاتے ہوں, ایسے چوریاں, پیسے گم ہوتے ہوں, تو اگر لکھ کے دروازوں پہ لگا دیں یہ گم نہیں ہوتے, اس کی وجہ ہے ان کیڑوں مکوڑوں کی شکل میں جنات شیاطین ہوتے ہیں, اور یہ وظیفہ جنات شیاطین کا خود کاری علاج ہے. اس لیے یہ وظیفہ سانپ کے کاٹے, بچھو کے کاٹے, بھیڑ کے کاٹے, کسی زہریلے جانور کے کاٹے کا لاجواب علاج ہے. اس کو پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں, جب سانس ڈوبنے لگے یعنی سانس روک کر تھتکار دیں. چند بار ایسا کریں, 3 بار 5 بار 7 بار, سانپ کے کاٹے, بچھو کے کاٹے اور کسی زہریلی چیز کے کاٹے کا لاجواب علاج ہے. جی ہاں, ہمارے گھر کے سامنے سے کھال گزرتا ہے, ختم ہو گیا لیکن اس میں سے کئی چیزیں گھر کے اندر رابط ہو جاتی ہیں. میں نے ہر چوکٹ کا دیکھ کر بس گھر کے سامنے سے کھال گزرتا ہے, اس کے ذریعے سے کئی چیزیں گھر میں داخل ہو جاتی تھیں. میں نے گھر کی چوکٹ پہ لکھ دیا یہی سلام علی نوح فی العالمین, بس یہ لکھ دیا, پھر محفوظ ہو گئے. ہو گئے. آپ کے ساتھ شہرام سے بڑا موقع ملا تھا, وہاں پہ بڑا سا پوچھا تھا, بالکل پاس گزر گیا تھا. شہرام میں میرے ساتھ گئے, کہنے لگے بیٹھے, شہرام میں ساتھ گئے, وہاں بچھو بڑے بڑے, سانپ, بھیڑیے, ایک وہاں ایک سانپ ہوتا ہے اس کا نام ہے تیر. میں نے ایک دفعہ دیکھا اس کو, تیر کی طرح سے شم کر کے نکلتا ہے, اور بس جس کو کاٹ لے کافی ہوتا ہے, بندے گیا. تیر کا کاٹا صرف موت ہے, کوئی اس کا تریاق علاج نہیں ہے. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا تو بچھو. اپنا واقعہ بھی مجھے یاد ہے, سنا دو پھر آپ کو بھی سنتا ہوں. پیچھے کچھ بندے, کون کھڑا تھا پیچھے بھی سنانے کے لیے؟ وہ کھڑے ہیں, 2 ہیں, میں سناتا. سلام علی نوح فی العالمین, یہ موتی ہیں, لوٹ لو. ہمارے ایک دوست ہے, مجھے کہنے لگے جی کہ میں غریب آدمی ہوں, میرے گھر آئے. بار بار کہا, بار بار. ایک کوئی کچی آبادی گورنمنٹ کی زمین پڑی, وہاں لوگوں نے جگہ ایسے بس گھر بنا لیے کچے, اس نے بنایا ہوا. میں خیر گیا, چند احباب اور بھی تھے, گرمی تھی, اس نے اس کے ساتھ صحرا ہے, ڈیزرٹ ہے, اس نے ٹیلوں پہ ٹوٹی پھوٹی چارپائیاں بچھائی, اور اس نے کچھ سادہ سا کھانا پکوایا. خیر ہم کھانا کھا رہے تھے, کھانا کھاتے ہی میں زمین پر پاؤں رکھ کے بیٹھ گیا, کیونکہ صحرا کی رات ٹھنڈی اور صحرا کا دن گرم ہوتا ہے, اور ریت ٹھنڈی تھی. اچانک مجھے خیال آیا کہ بچھو آ رہا ہے, ایک خیال آیا, اور یہ میں پڑھ چکا تھا. بس میں نے ایسے پاؤں اٹھایا تو مجھے محسوس ہوا بچھو جا رہا. میں نے کہا موبائل کی لائٹ مارو, بہت بڑا بچھو تھا, اور وہ ایسے تیزی سے سفر کر کے میرے پاؤں والی جگہ سے گزر کے, اس کے پاؤں لگے ہوئے تھے, اور وہ جا رہا. خیر انہوں نے پھر اس کو پکڑ لیا, کس ڈبی میں بند کیا. سلام علی نوح فی العالمین. جی آپ بتائیں. جی میں نے آپ کے جب سے میرے ساتھ انجانا سا خوف تھا, خوف. اور اسی خوف کا دوسرا نام یہ ہے بے سکونی, بے چینی. ایک خوف ہے. کئی لوگ آگے مجھے کہتے ہیں دولت ہے, رزق ہے, سب کچھ ہے, پر یہ اندر ایک خوف ہے, اندر کوئی پریشانی ہے, اس کا کوئی حل بتا دینا. تو کہنے لگے میں نے یہ لکھ کے آپ کے درس سے سنا تھا, یہ لکھ کے گھر کے ہر دروازے اور چوکٹ پہ لگا دیا. اس کے بعد خوف ختم ہو گیا. کیوں جی ختم ہو گیا؟ جی کہتے ہیں کہ گھر میں ایک سونے کی انگوٹھی گم ہو گئی تھی. آج کل سونے کی چوری بہت ہو رہی ہے,
और रुपयों की चोरी बहुत हो रही है। सोने की अंगूठी गुम हो गई थी, चौखट पे लिख के ये लगाया, रात को ख्वाब देखा कि कीड़े मकोड़े घर से निकल रहे हैं, सुबह देखा तो अंगूठी मिल गई। क्या है ये? तो सोचे तो सही, एक को वहम हुआ, दूसरे को वहम हुआ, तीसरे को वहम हुआ, चौथे को, आप सारे वहमी बैठे हैं, मेरे पास वहम के मरीज बैठे हैं, मुझ समय। एक वाकया सुनाता हूं आपको जी। डेयरी फार्म में हमारे जहरीले सांप निकलते थे, ये बता रहे हैं अल्लाह वाले। 3 हमारी जो है वो गाय, वो सांपों ने काटी और वो मर गई। आज 3 साल हो गए जब से ये लिख के लगाया है, सांप निकलना खत्म, बल्कि अगर क्या कहते हैं निकले हैं तो जहर हुए तो वो मर गए, उनको मार दिया गया। एक नगरी थी, वहां बारिश हुई, नगरी में बारिश हुई तो सबने पानी पिया और जिसने पानी में पागल हो गया। बादशाह वजीर ने पानी ना पिया। अब सारे बादशाह वजीर को पागल कहें, हालांकि ये तो पागल नहीं थे, और बादशाह वजीर नगरी को पागल कहें, रियाया को पागल कहें।